السلام علیکم کلاس 10 کیسے ہیں سب؟ غزل آپ لوگوں نے یاد کی ہے اور میں نے آپ سے سب سے کہا تھا تفہیم نمبر 2 اور 3 کے کوشچن آنسرز یاد کرنے ہیں. غزل جو ہے سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس کر کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں ہے. کس کی لکھی ہوئی غزل ہے فاطمہ بیٹا؟ کس کی لکھی ہوئی غزل ہے یہ؟ جی فراق گورکھپوری. گورکھپوری، فراق گورکھپوری. اور یہ فراق گورکھپوری کے کس جو ہے کتاب سے لی گئی ہے ان کی؟ شبنمستان. شبنمستان. شاباش. اس میں جو ہے شاعر نے سر اور دل میں کس چیز کی کمی کا ذکر کیا ہے؟ شوق. شاعر نے سر اور دل میں کس چیز کی کمی کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے اس کے وہ کیا ہے کہ سر میں محبوب کی محبت کا سودا بھی نہیں اور دل میں اس کی محبت کی تمنا بھی نہیں ہے. شاعر کو بھروسہ کس چیز کا نہیں ہے؟ کس چیز کا بھروسہ نہیں ہے شاعر کو؟ ترک محبت کا بھروسہ نہیں ہے. اور شاعر کو محبوب کی یاد نہیں آئی کب سے؟ ایک مدت سے. شاباش، ایک مدت سے. سکون دل وحشی کا مقام کہاں ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے، مثلا کنج زندہ میں نہ وسط صحرا میں. کہتے بھی نہیں ہے. ہاں جی. فراق اپنے منہ سے برا کس کو نہیں کہتے؟ مس فراق کو. اپنے دوست کو. اس کو دوست کو کہتے ہیں، اس کے محبوب کے دوست کو کہتے ہیں کہ فراق دوست جو تیرا ہے، تو وہ اس کے دوست کے لیے کہہ رہے ہیں، دوست کو. تفہیم نمبر 2 کا مجھے کوشچن آنسر سنائیے. علامہ اقبال نے مکتوب علیہ سے کیا کہا تھا؟ اس تفہیم نمبر 2 میں علامہ اقبال کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا والا نامہ ملا، بہت شکر گزار ہوں. نعیم الحق کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا ہے سری نگر اور کشمیر کے حالات کے بارے میں. تو یہ اس میں مکتوب علیہ سے کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ فاطمہ. علامہ فاطمہ اقبال نے یاد؟ مکتوب علیہ سے کہا تھا کہ سید نعیم الحق کشمیر کے مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کریں گے اور ان اقدامات کے جو اخراجات ہوں گے وہ کشمیر کمیٹی پر نہ ڈالیں. وہ یہ مقدمات فی سبیل اللہ لڑیں گے اور ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ انہیں نوازیں گے. شاباش. ٹھیک ہے. سفر خرچ سے کیا مراد ہے؟ حبیب اللہ آپ نے یاد کیا بیٹا؟ تفہیم ہے آپ کے پاس؟ نومس ابھی پڑھی ہے. میں نے یہ بہت پہلے کا کام بھیجا ہوا ہے، آپ اپنا گروپ میں سے کام نکالیں اور اس کو کمپلیٹ کریں. اور یہ اس کو میں نے لاسٹ جب کلاس ہوئی تھی اس میں نے کہا تھا میں نے ان کے کوشچن آنسرز آپ لوگوں سے سننے ہیں. آپ تھے شاید اس دن بھی. تو یہ آپ کے پاس تفہیم کے آنسرز نہیں ہیں، یا آپ اس گروپ میں دیکھیں اور اس میں ہوں گے. اور اس کام مس کو میں کر کمپلیٹ کریں. آپ کا کام
آپ لوگ جو ہیں آپ ڈیلی آیا کریں, کیوں نہیں آتے؟ جب بھی کلاس ہوتی ہے آپ سب کو مست لینی چاہیے کلاس. اس کا کیا عنوان ہوگا اس پیراگراف کا؟ خدمہ کشمیر. اس کا کشمیر نہیں ہوگا, اس کا ہوگا مکتوب اقبال. اقبال کے خطوں میں سے ایک خط ہے مکتوب اقبال. سید نعیم الحق وکیل ہے, انہیں سری نگر کیوں بلایا گیا؟ یہ فرسٹ میں ہم نے پڑھا, اس میں پہلے کوشچن میں بھی اس کا آنسر ہے. تو کوئی بتائے گا مجھے؟ ہارون یا حبیب آپ بتائیں. تاکہ وہ فی سبیل اللہ مسلمانوں کے لیے کام کرے اور ان کشمیریوں کے لیے کام کرے اور فنڈ نہ دیں اور فی سبیل اللہ کام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے. ٹھیک ہے, یہی اس کا آنسر ہے کہ سید نعیم الحق وکیل ہے. چونکہ وکیل ہے اس لیے انہیں جو ہے کشمیر کے مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں بلایا گیا ہے. نیکسٹ ہے آپ کا کوشچن, اجر جزیل کے کیا معنی ہیں؟ فاطمہ. اجر جزیل مرکب ہے جس کے معنی ہے کہ بہت بڑا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے ہی ملتا ہے. بہت بڑا اجر اور ثواب جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. جو نیکسٹ ہے وہ ہمارا ہے, غالب نے القاب و عذاب والا مزاج کرسی خرید نگاری کا قدیم دستور اس کے بارے میں لکھا, اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح کا انہوں نے طریقہ اپنایا خطوط لکھنے کے بارے میں, اور انہوں نے کچھ انداز لکھے اس کے بارے میں. تو اس کے کوشچنز ہیں, خط کے ضروری اجزاء کیا ہوں گے؟ کوئی بتائے گا مجھے 1-2 کے حساب سے؟ مس میں نے پیراگراف ایک ہی یاد کیا, دوسرا نہیں کیا. آپ لوگوں نے, ہارون اور حبیب اللہ پلیز آپ لوگ بھی یاد کریں اس دوسرے والے کو بھی, اور میں اب نیکسٹ کلاس میں ان کو سنوں گی, تھرڈ والی تفہیم کو. اور آج ہم 11 تفہیم پڑھیں گے. ذرا پڑھیں فاطمہ, پڑھیں تفہیم. یہ تو کر لی تھی 11 والی کر لی تھی نا؟ یس. 11 پڑھ لی تھی اور 12ویں بھی پڑھ لی تھی. دنیا کے ادب میں ڈرامہ ایک قدیم صنف ہے. جی میں پڑھ لی. پڑھ لی تھی. چلیں آج ہم سبق پڑھیں گے کتاب میں سے. سبق ہے استنبول. نکالیں اپنی بک. اس پیج نمبر استنبول ہے جی, علی بخش سے اگلا سبق ہے. پیج نمبر ہے 95. حکیم محمد سعید کا لکھا ہوا یہ سبق ہے. اس میں پہلے حکیم محمد سعید کے بارے میں آپ پڑھیے, پھر اس کو میں کرتی ہوں ایکسپلین آپ کو ساتھ ساتھ. مل گیا؟ جی مس. چلیں اسٹارٹ ریڈنگ. And why you are not turning on your cameras, boys? Harun and Habibullah, turn on your cameras, please. Harun, آپ بھی بیٹا کیمرہ آن کیجیے اور آپ نے ریڈ کرنا ہے آگے اس کے بعد. نامور طبیب, ادیب اور سماجی اور سیاسی شخصیت حکیم محمد سعید دہلی میں حکیم عبد المجید کے گھر پیدا ہوئے. انہوں نے 5 برس کی عمر میں نازلہ قرآن پاک پڑھ لیا. 7 برس کی عمر میں والدہ کے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کی اور 9 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا. بچپن ہی سے مطالعے کا شوق تھا. عربی, فارسی اور انگریزی سیکھی. 1939 میں طبیبہ کالج دہلی سے طب کی تعلیم حاصل کی. عملی زندگی کا آغاز ہمدرد دواخانے میں اپنے بڑے بھائی حکیم طبیہ طبیہ کالج, کالج دہلی سے طب طب کی والا تعلیم کالج. کرنا. عملی زندگی کا آغاز ہمدرد دواخانے میں اپنے بڑے بھائی حکیم عبد المجید کے ساتھ شمولیت سے کیا. 1940 سے 1947 تک دونوں بھائیوں نے ہمدرد کو ایشیا کا سب سے بڑا دوا ساز ادارہ بنا دیا. حکیم محمد سعید 9 جنوری 1948 کو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. پاکستان میں ہمدرد لیبارٹریز وقف کے بانی اور منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان طبی ایسوسی ایشن اور پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کے صدر بھی رہے. 1993 اور 1994 میں وہ صدر پاکستان کی طبی مشیر اور گورنر سندھ کے عہدوں پر بھی فائز رہے.
حکیم محمد سعید 17 اکتوبر 1998 کو کراچی میں شہید کر دیے گئے۔ احمد ندیم قاسمی نے لکھا، یہ صرف ایک شخص کا قتل نہیں، ایک طرح سے ایک پاکستان کی شناخت کا قتل ہے۔ حکیم محمد سعید کی تحریروں میں خاصا تنوع ہے۔ ہارون پلیز اب آپ پڑھیں، ہارون اب آپ پڑھیں بیٹے۔ خالہ جی اٹھیے، کیا کہہ رہی تھی؟ ہارون، ہارون بیٹے آپ پڑھیں، سن رہے ہیں آپ؟ یونس آپ سن رہے ہیں؟ آپ پڑھیں۔ یونس ریڈنگ کریں بیٹے۔ یونس آپ سن رہے ہیں؟ ریڈنگ کریں۔ عیسیٰ چلیں آپ پڑھیں۔ مس کہاں سے پڑھنا بتا رہی ہوں، میں نے ابھی جوائن کیا ہے۔ حکیم محمد سعید کی تحریروں میں خاصا تنوع ہے۔ حکیم محمد سعید کی لائف ہسٹری پڑھ رہے ہیں، اس کا 3rd پیراگراف ہے۔ حکیم محمد سعید کی تحریروں میں خاصا حکیم محمد تنوع ہے۔ سعید کی تحریروں میں خاصا تنوع ہے۔ دینی، اخلاقی، طبی اور صحت عامہ سے متعلق انہوں نے باکثرت مضامین لکھے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی ان کی بڑی دلچسپ تحریریں ملتی ہیں۔ انہیں دنیا کے مختلف ممالک میں بار بار جانے اور گھومنے پھرنے کا موقع ملا، چنانچہ اپنی سیاست کا حال انہوں نے مختلف سفرناموں میں سیاحت ہے، سیاست نہیں ہے۔ اپنی سیاح جو سیاحت ہوتے ہیں وہ ملک ملک پھرتے ہیں اور حالات جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں پھر لوگوں کے بارے میں جو لکھتے ہیں تو اس کو سیاح کہا جاتا ہے، جو پھرتے ہیں، ملکوں کی سیر کرتے ہیں زیادہ۔ چنانچہ اپنی سیاحت کا حال انہوں نے مختلف سفرناموں میں قلم بند کیا۔ ان کی چند تصانیف میں ہیں: اخلاقیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن روشنی ہے، دنیا بیتست نامہ، سائنس اور معاشرہ۔ شوگر کے بارے میں، ذیابیطس شوگر والے جو بیماری ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کچھ۔ سائنس اور معاشرہ، سائنس اور معاشرہ، قلب اور صحت، تعلیم و صحت، عرض قرآن حکیم، یورپ نامہ، جرمن نامہ، کوریا کہانی، سفر دمشق، ایک مسافر، 4 ملک، جاپان کہانی، داستان امریکہ، داستان حج، داستان لندن، درون روس، سعید سیاح اردن میں، سعید سیاح اردن میں، سعید سیاح تہران میں اور سعید سیاح ترکی میں۔ ہاں جی، انہوں نے اتنے ملکوں کے جو تھے سفر کیے، جن میں یہ سارے نام ہیں، اور پھر انہوں نے اس کے عنوان سے انہوں نے کتابیں بھی تحریر کی، اپنے سفر ناموں کا احوال ان کتابوں میں کیا، جیسے کہ یورپ نامہ، یورپ کے ممالک کی سیر کی ہوگی، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر جرمن نامہ، جرمنی کا ملک جو ہے اس کی سیر کی اور اس کے بارے میں لکھا۔ کوریا کہانی، کوریا کی سیر کی، اس کے بارے میں لکھا۔ سفر دمشق، اس کے بارے میں لکھا۔ ایک مسافر اور 4 ملک، اور یہ 4 ملک جو ہوں گے یہ اس میں بتائے ہوں گے انہوں نے۔ جاپان کہانی، جاپان کا سفر کیا۔ امریکہ کی داستان، امریکہ کا سفر کیا۔ اور حج کی داستان، جب آپ حج کرنے گئے ہوں گے تو تب کا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر ہے جی داستان لندن، روس کا، درون روس یعنی کہ روس کے اندر جب یہ گئے تو وہاں کے کیا حالات تھے وہ لکھا۔ سعید سیاح اردن میں، اردن کے بارے میں لکھا۔ پھر سعید سیاح تہران میں، اور یہ سیاح جو ہوتا ہے یہ وہ سیر کرنے والا ہوتا ہے، ملکوں سیر کرنے والا سیاح۔ اور ایک سیاح ہوتا ہے گول ہے والا، جس کو کہ کالا کہا جاتا ہے، لیکن یہ سیاحت کرنے والے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے ممالک کی سیر کرنے کو جاتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو سیاح، ٹورسٹ جس کو کہتے ہیں سیاح، تو یہ اپنے آپ کو جو بھی اس طرح ملکوں کی سیر کرنے جاتے ہیں وہ ٹورسٹ کہلاتے ہیں، اردو میں اس کو سیاح کہا جاتا ہے۔ سعید سیاح تہران میں، اور پھر سعید سیاح ترکی میں، اور یہ جو سبق ہے یہ ان کا سعید سیاح ترکی میں اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ جب وہ ترکی میں گئے ہوں گے تو انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے، اس کے بارے میں دیکھا جانا، اور پھر
انہوں نے اپنے جو وہاں کا سفر نامہ تھا اس کے حالات بیان کیے. فاطمہ ریڈ کریں بیٹے. استنبول ترکی کا ایک شہر ہے. استنبول کے شہر پر مسلمانوں کا پہلا حملہ 672 میں ہوا تھا، لیکن وہ 7 سال تک محاصرے کے بعد ناکام واپس ہوئے. اس محاصرے کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے. اسی مہم کے دوران میں ان کا انتقال ہوا اور وہ استنبول ہی میں مدفون ہوئے. استنبول قسطنطنیہ کی فتح مراد ثانی کے بیٹے محمد ثانی کے لیے، جسے محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے، مقدر ہو چکی تھی. سلطان محمد فاتح نے 1452 میں شہر استنبول پر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا. 29 مئی 1453 کو استنبول پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا. سلطان فاتحانہ انداز سے شہر میں داخل ہوا اور سب سے پہلے اس نے آیا صوفیہ میں جمعے کی نماز پڑھی. جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو فاطمہ کہہ رہے ہیں استنبول، یہ ایا صوفیہ کے بارے میں ذکر ہے. یہ ایا صوفیہ کا یہ کچھ دن پہلے اس کو جو تھا نا ترکی کے جو حکمران تھا اس نے بند کر دیا تھا. 85 ایئرز بعد اس ایا صوفیہ کو یہ اب طیب اردگان نے کھولا ہے. اور یہ ایا صوفیہ کے بارے میں یہ بڑی ڈاکومنٹری سی بھی آئی تھی کہ کیسی مسجد ہے جو سلطان محمد فاتح نے بنائی تھی. تو یہ اس لیے زیادہ ریسنٹ میں بھی آپ لوگوں نے نیوز میں پڑھا ہوگا کہ ایا صوفیہ کو 85 ایئرز کے بعد ایز اے مسجد کھولا گیا. پہلے اس کو ایز اے میوزیم کے طور پر انہوں نے اتا ترک نے بند کر دیا تھا اور لوگوں کا داخلہ بند تھا. پھر وہاں لوگوں کے لیے 85 ایئرز کے بعد اذان کی آوازیں گونجی تھی. 24 تھی شاید اگست تھی شاید، اس میں کھلا تھا. تو یہ استنبول جو ہے ترکی کا ایک شہر ہے اور اس کے شہر پر مسلمانوں کا پہلا حملہ 672 عیسوی میں ہوا تھا، لیکن وہ 7 سال تک محاصرے کے بعد واپس ناکام لوٹے. 7 سال انہوں نے اس ملک کے ارد گرد گھیرا ڈالے رکھا لیکن ان کو کامیابی حاصل نہ ہوئی اور وہ ناکام واپس مسلمان چلے گئے. اس محاصرے کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس میں جلیل القدر ہوتا ہے بڑی شان والے، بہت عزت والے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری بھی شریک تھے. اسی مہم کے دوران ان کا انتقال ہوا اور وہ استنبول ہی میں مدفون ہوئے. اس کو پتہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری کون تھے؟ جی حضرت ابو ایوب انصاری کون تھے؟ ذات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران جن کے گھر قیام کیا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ان کی اونٹنی جو تھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر میں قیام فرمایا تو ان کو میزبانی کا شرف حاصل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ بڑے جلیل القدر بڑی شان والے بزرگ تھے جو اس محاصرے کے دوران وہ زندہ تھے اور وہ بھی اس میں شامل تھے، لیکن وہی بیماری کا شکار ہوئے اور پھر ان کو وہی دفن کر دیا گیا. اب استنبول کا پرانا نام کیا تھا؟ قسطنطنیہ. قسطنطنیہ کی فتح جو تھی مراد ثانی کے بیٹے محمد ثانی کے لیے، جسے محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے، مقدر ہو چکی تھی. یعنی کہ اس کے مقدر یعنی کہ اس کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی کہ یہ اس کے ہاتھوں ہی ہوگی. سلطان محمد فاتح نے 1452 میں شہر استنبول پر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا اور 29 مئی 1453 کو استنبول پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا. اب یعنی کہ یہ 600 سال بعد دوبارہ انہوں نے کیا حملہ مسلمانوں نے، اور اس میں جو تھے 1 سال کے محاصرے کے بعد پورا 1 سال جو تھا 52 میں انہوں نے حملہ کیا اور 1453 میں پھر فتح حاصل ہوئی اور قبضہ ہو گیا. پھر سلطان فاتح جو تھا وہ فاتحانہ انداز سے شہر میں داخل ہوا اور سب سے پہلے اس نے ایا صوفیہ میں جمعے کی نماز پڑھی. ایا صوفیہ مسجد جو تھی یہ مسلمانوں کی مسجد جو تھی بہت پرانی تھی، تب سے ہی انہوں نے مسلمانوں نے اس کو بنایا اور اس میں نماز پڑھی جاتی تھی، جسے کہ کمال اتا ترک نے 85 ایئرز اگو اس کو میوزیم میں عجائب گھر میں تبدیل کر دیا تھا. تو اب پھر طیب اردگان جو ان کا ہے اب صدر، موجودہ صدر، انہوں نے اس کو جی بیٹے سب سے پہلے تو یہ چرچ تھا.
हाँ पहले चर्च था, लेकिन बाद में इसको मुसलमानों ने जब फतह हासिल की तो इन्होंने फिर इसको नमाज करके इसको कर दी कलीसा। हाँ जी, आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा जाएगा कि ये पहले कलीसा था, फिर मुसलमानों ने इसको नमाज पढ़ के तो फिर इन्होंने मस्जिद की सूरत में दे दिया। और ये बहुत बड़ा है, आपने ये डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि काफी बड़ी मस्जिद है, इसके मीनार बहुत बड़े हैं, पूरे तुर्की से इस्तांबुल से ये नजर आती है। जब आप जहाज से जब लोग जाते हैं तो उनको वहीं से भी ये नजर आती है। और उसने ये नमाज वहां पढ़ी थी उतर के। चले जी पढ़े आगे आप। यूनस आप पढ़ेंगे बेटे? कोई रिस्पांस तो दिया करें जब आप क्लास में आते हो बेटे। यूनस जो नहीं है अभी क्लास में। यूनस थे अभी, चले गए हैं, बस थोड़ी देर आते हैं और फिर चले जाते हैं। चले हारून आप पढ़े। हारून आप भी कोई रिस्पांस दिया करें बेटा। हारून प्लीज पढ़िए, मुझे पता चले कि आप ले रहे हो क्लास। इस तरह ऑन करके तो फिर नहीं पता, मुझे पता चलता ना, जब आप आगे से कोई रिस्पांस नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में अटेंटिव बैठे हुए हो, सुन रहे हो या नहीं हो। चले हबीबुल्ला आप पढ़े आगे। मुसलमानों ने इसमें बहुत सी तामीरात का इजाफा किया। दीवारों और छतों की पिचीकारी पर सुरमई के लेकर आपने जब कलई जिन करवा दीवार दी गई, सुरमई कली करा दी गई। जिन दीवारों पर बुत बने हुए थे उन्हें मुनहदिम करवा कर नई दीवारें बना दी गई। सुल्तान मोहम्मद ने एक बुलंद मीनार तामीर करवाया। सलीम सानी ने शुमाल की जानिब इधर मीनार बनवाया। मुराद सालिस ने बाकी दो मीनार और मुरम्मत का सारा मुकम्मल काम करवाया। इसने सदर दरवाजे के पास अंदर की तरफ जंग जराहत की दो बड़ी नालियां बनवाई और दो बड़े चबूतरे तामीर किए जिन पर बैठकर कुरान पाक संगे जराहत है वर्ड। संगे जराहत की दो बड़ी नालियां बनवाई और दो बड़े चबूतरे तामीर किए जिन पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत की जाती थी। आया सूफिया के बराबर कब्रिस्तान ही में अक्सर उस्मानी हुक्मरानों के मज़ार वाक़ हैं। सुल्तान मुराद राबे ने मस्जिद की खाली दीवारों मशहूर खत्तात मुस्तफ़ा चिल्बी से बड़े बड़े सुनहरे हरूफ में आयात कुरानी लिखवाई। महमूद अव्वल ने 1754 में वसी छत का सुल्तानी रास्ता एक खूबसूरत फवारा, एक मदरसा और शुमाल में एक वसी दारुत्ताम बनवाया। नेज़ मस्जिद में एक बेशकीमत कुतुबखाना कायम किया। सुल्तान अब्दुल हमीद के अहद में मस्जिद के जिन हिस्सों को मुनहदिम होने का खतरा पैदा हो गया था, आगे आप सुल्तान अब्दुल हमीद मजीद है ये। सुल्तान अब्दुल मजीद के अहद में मस्जिद के जिन हिस्सों को मुनहदिम होने का खतरा पैदा हो गया था उनकी मरम्मत करवाई गई। मशहूर खत्तात मुस्तफा Ilsa, are you here? Are you listening? Yes, miss. पढ़ो बेटा। सुल्तान अब्दुल मजीद के अहद में क्या बात है बेटा, पढ़ नहीं रहे हो? मिस कौन सी लाइन है? नेक्स्ट पेज पे सेकंड थर्ड लाइन है। आप पढ़ नहीं रहे थे, साथ ध्यान नहीं दे रहे थे? मिस मैं 1 मिनट के लिए कहीं गई थी। पढ़ें। सुल्तान अब्दुल मजीद के अहद में मस्जिद के जिन हिस्सों के मुनहदिम होने का खतरा पैदा हो गया था उनकी मरम्मत करवाई गई। मशहूर खत्तात मुस्तफ़ा इज़्ज़त आफंदी की लिखी हुई 8 गोल लोहें भी इस अहद में निस्ब की गई। इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया की एक बड़ी खसूसियत ये भी है कि उसे मसाजिद का शहर कहा जाता है, जहाँ उस्मानी अहद का तर्ज तामीर अपनी पूरी शान शौकत के साथ जलवागर है। यूँ तो पूरे शहर में तकरीबन 500 मसाजिद हैं, लेकिन इस्लामी फ़न तामीर का आला नमूना सुलेमानिया मस्जिद है। 2-3 साल पहले मैं तुर्की की हुकूमत की दावत पर आया था। कुवैत में कायम मरकज़ तब्बी इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्तांबुल में तीसरी तरबे इस्लामी का
کانفرنس ہوئی تھی. طب اسلامی کانفرنس. طب اسلامی کانفرنس ہوئی تھی. ترکی کے میرے ایک دوست ڈاکٹر پروفیسر ڈوگو ڈوگو آباچی. ڈوگو آباچی ہیں. وہ ترکی کی تمام یونیورسٹیوں کے سربراہ ہیں. استنبول کانفرنس کا انہوں نے شاندار انتظام کیا تھا. ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت اوزال ہمارے میزبان تھے. ہم سب مندوبین ان کے ساتھ سلیمانیہ میں نماز جمعہ ادا کرنے آئے تھے. تمام مندوبین کے لیے اول صف میں انتظام تھا. ہزار نمازی تھے. مسجد کھچا کچ بھری ہوئی تھی. خطبہ جمعہ آدھا عربی اور آدھا ترکی زبان میں تھا. جب نماز جمعہ ختم ہوئی تو اعلان کیا گیا کہ مندوبین کے لیے راستہ دے دیں. بس کریں اب استنبول کا پرانا نام تھا قسطنطنیہ. یہ انہوں نے کہا قسطنطنیہ میں جب یہ سلطان محمد فاتح جو تھا یہ اس نے فتح حاصل کی تو یہ گھوڑے سے اتر کر اس میں وہ جو بڑا سا کلیسا تھا اس میں داخل ہوا. کلیسا کہتے ہیں گرجا گھر کو. اس میں داخل ہوا اور اس نے وہاں نماز ادا کی. مسلمانوں نے پھر اس میں بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا. بہت سی اس میں چیزیں بنائی. نئی دیواروں اور چھتوں پر پچی کاری پر سرمئی گلی کروا دی گئی. پچی کاری ہوتی ہے رنگین نقش و نگار بنے ہوئے تھے اس کے اوپر انہوں نے کلئی کروا دی. جن دیواروں پر بت بنے ہوئے تھے انہیں منہدم کروا کے. منہدم کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا, ختم کر دینا. منہدم ڈھا دینا کروا کے نئی دیوار بنا دی گئی. سلطان محمد نے ایک بلند مینار تعمیر کروایا. سلیم ثانی نے, اب اس میں بہت سے حکمرانوں نے اس میں جب وہ ان کی حکومت آتی گئی تو انہوں نے اس میں اضافہ کرتے گئے, اسی میں اس کی ٹھیک کرتے گئے, اس کی توڑ پھوڑ جہاں سے ہوئی تھی اس کو ٹھیک کرتے گئے. تو سلیم ثانی جو تھا اس نے شمال کی جانب ایک دوسرا مینار بنوایا. مراد ثالث نے باقی 2 مینار اور مرمت کا سارا کام مکمل کروایا. اب یہ جتنے بھی حکمران آتے جا رہے ہیں بار بار ان کے بعد میں تو یہ سب اس چیز کی مرمت اور اس چیز کا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, اس کو بڑھا رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. پھر اس نے کیا کیا, صدر دروازہ ہوتا ہے بڑا دروازہ جو مین دروازہ اس مسجد کا تھا یا جو کلیسا کا تھا جس کو مسجد انہوں نے بنا دیا کے پاس اندر کی جانب سنگ جراحت ہوتا ہے. سنگ ہوتا ہے پتھر, جراحت سفید رنگ کے پتھر کی. سفید رنگ کے پتھر کی 2 بڑی بڑی نالیاں بنوائی اور وہ 2 بڑے چبوترے تعمیر کروائے جن پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی. ہم نے یہ ان دنوں دیکھا جس میں وہ یا صوفیہ کا انہوں نے جو جمعے کی نماز کا دکھایا تھا منظر, اس میں بھی تلاوت کو سارا دن وہ کرتے رہے قرآن قاری حضرات, اور وہ ایک کسی اونچی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کو چبوترا یہ جو بتا رہے ہیں وہ اسی کو چبوترا ہی کہا گیا ہے. تو وہیں کہیں بیٹھ کر انہوں نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی. اب ایک اور بات ہے کہ ایا صوفیہ جو ہے اس کے ساتھ ہی قبرستان ہے ایک جس میں عثمانی حکمرانوں کے اکثر کے جو ہیں وہ مزار واقع ہیں. سلطان مراد رابع نے مسجد کی خالی دیواروں پر جہاں اب جو حکمران آتا گیا اس میں تھوڑی سی بڑھائی کی, اس میں تھوڑا ٹھیک کیا. اب سلطان مراد جو چوتھا تھا اس نے مسجد کی خالی دیواروں پر مشہور خطاط کو ترکی کے ہوں گے مصطفیٰ چلبی, ان سے بڑے بڑے سنہرے حروف میں آیات قرآنی لکھوائیں. محمود اول, اب اس میں بھی محمود اول جو ہے وہ بادشاہ ہے, پہلے حکمران تھے. اس نے 1752 میں وسیع چھت کا سلطانی راستہ بنایا اور پھر ایک خوبصورت فوارہ اور ایک مدرسہ اور شمال میں ایک وسیع دارالطعام بنوایا. دارالطعام ہوتا ہے کھانے پینے کا گھر, کھانے پینے کے لیے جو جگہ بنائی گئی اس کو دارالطعام کہا جاتا ہے. نیز مسجد میں ایک بیش قیمت کتب خانہ قائم کیا. بیش قیمت ہوتا ہے قیمتی, بہت قیمتی کتابوں کا جو تھا جس کو کہتے ہیں آپ لائبریری کہہ لیں, اس کو قائم کی. سلطان عبد المجید کے دور میں اس کے عہد
میں مسجد کے جن حصوں کے منہدم ہونے کا کیا بتایا میں نے، مطلب گرنے کا، ٹوٹنے کا، گر جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، تو اس نے عبد المجید نے ان کی مرمت کروائی. اور پھر مشہور خطاط ہوتے ہیں جو خوبصورتی سے کیلی گرافی سے لکھتے ہیں آیات، اور اس میں وہ مشہور خطاط جو تھے مصطفیٰ عزت افندی کی لکھی ہوئی 8 گول لوح ہوتی ہیں تختیاں، گول قسم کی کوئی تختیاں تھی، وہ انہوں نے اس کے سلطان عبد المجید کے عہد میں وہاں نصب کی گئی، یعنی کہ گول تختیاں تھیں اور ان کو کسی طریقے سے انہوں نے وہاں اس کے اندر، اور وہ ٹوٹنے کا خطرہ جب ہو گیا تو اس کی اور مرمت کی گئی، اور پھر اس کے اندر وہ اس خطاط مصطفیٰ عزت افندی کی لکھی ہوئی جو تھی 8 گول تختیاں اس کے عہد میں نصب کی گئیں. استنبول یا قسطنطنیہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں عثمانی عہد کا طرز تعمیر پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہے، یعنی کہ نمایاں نظر آتا ہے. پورے شہر میں ویسے تو تقریباً 500 مساجد ہیں، 500 کے قریب مسجدیں استنبول میں، لیکن اسلامی فن تعمیر کا نمونہ جو ہے سلیمانیہ مسجد ہے. یہ ایک اور مسجد ہے جو کہ بڑی مشہور ہے، جو کہ دور سے دکھائی دیتی ہے. تو یہ مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے. اب مصنف جو ہیں وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ 2-3 سال پہلے ترکی حکومت کی دعوت پر جب میں وہاں گیا تھا تو کویت میں مرکز طب اسلامی کو ایک سینٹر ہوگا جہاں تیسری طب اسلامی کانفرنس ہوئی تھی. تو انہوں نے جو ترکی میں ان کے ایک دوست تھے ڈاکٹر پروفیسر ڈوگو اباچی، وہ ترکی کی تمام یونیورسٹیوں کے سربراہ تھے. انہوں نے ترکی میں بھی طب اسلامی کانفرنس کا، استنبول کانفرنس کا انہوں نے انتظام کیا تھا، اور انہوں نے ان کو دعوت دی تھی. اور ترکی کے وزیر اعظم اس وقت جو تھے وہ ترگت اوزال تھے. ترکی میں جو ہے اب پریزیڈنٹ سسٹم ہے، پہلے جب وہ گئے ہوں گے تب وزیر اعظم سسٹم ہوگا جو کہ ہمارے ملک کا سسٹم ہے، لیکن اب جو ہے وہ صدر کا جو عہدہ ہے وہی سب سے بڑا ہوتا ہے. پریزیڈنٹ سسٹم جو ہے وہ اب وہاں رائج ہے. تو اب جو ہے وہ ان کے صدر جو ہیں وہ کون ہے بلا آج کل کیا نام ہے ان کا جو آج کل کے صدر ہیں، کسی کو پتا؟ آج کل کون صدر ہے ترکی کا؟ میں نے ابھی شاید نام بھی لیا تھا، بھول گیا. جناب ترگت اوزال وزیر اعظم تھے اس وقت. ہم سب مندوبین ہوتے ہیں نمائندے، جو اس میں شرکت کرنے گئے ہوئے تھے، جو کہ کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو مندوبین کہا جاتا ہے، کہ شریک ہونے والے نمائندے. ان کے ساتھ جو تھے ترگت اوزال کے ساتھ سلیمانیہ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے گئے تھے. جتنے بھی نمائندے تھے ان سب کے لیے نماز کا اہتمام جو تھا وہ پہلی صف میں کیا گیا تھا. بہت سارے نمازی تھے، ہزار نمازی تھے، اور مسجد جو تھی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. اب وہاں خطبہ جو ہے آدھا عربی اور آدھا ترکی زبان میں تھا. اب یہاں بھی جیسے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں خطبہ جو ہوتا ہے آدھا عربی میں ہوتا ہے اور آدھا اردو میں ہوتا ہے. جس ملک میں بھی جو بھی قومی زبان ہوتی ہے تو خطبہ جمعہ جیسے سعودیہ میں عربی میں ہی دونوں چیزیں دی جاتی ہیں. جو عربی ممالک ہیں ان میں عربی ہی میں دیا جاتا ہے، جبکہ جن ممالک کی زبان جو قومی زبان کچھ اور ہوگی تو باقی کا خطبہ جو ہے وہ اس زبان میں دیا جاتا ہے. اب ترکی میں بھی آدھا خطبہ جو تھا وہ عربی میں دیا گیا اور آدھا ترکی زبان میں. جب جمعے کی نماز ختم ہوئی تو اعلان کیا گیا کہ تمام مندوبین کے لیے، تمام جو نمائندگان ہیں یہ کانفرنس کے انہوں نے گزرنا ہے تو ان کے لیے راستہ بنا دیں. اب آگے بڑھیں آپ ہارون. ہارون پڑھیے آگے. فاطمہ آپ پڑھیں. جی فاطمہ. ذرا سا یہ اعلان ہوتے ہی
فاطمہ بیٹے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہارون آپ پڑھ رہے ہیں؟ فاطمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی بچے. فاطمہ بیٹے آپ پڑھ رہے ہو؟ ہارون آپ پڑھیں. چلے السا آپ پڑھیں. ذرا سا یہ اعلان ہوتے ہی منبر سے دروازے تک 4 فٹ کا راستہ بن گیا. نمازی دوریاں کھڑے ہو گئے. ایک انسان ایک جگہ سے کہتے ہیں دو رویا دونوں طرف، جو مسجد کے جو لوگ تھے وہ دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور درمیان میں انہوں نے ان کے لیے راستہ بنا دیا. نمازی دو رویا کھڑے ہو گئے. ایک انسان ایک جگہ سے نہ ہلا اور ہم سب منتبین نہایت اطمینان سے باہر آ گئے. یہ تنظیم کی بات ہے. ترک اب دنیا کی ایک نہایت شائستہ اور منظم قوم بن چکے ہیں. ان کا یہ ڈسپلن ان کو دنیا کی بڑی قوم بنا رہا ہے. اس مسجد کی تعمیر سلطان سلیمان کے ایما پر فن تعمیر کے مشہور ماہر معمار جانب محترم سنان کے ہاتھوں ہوئی. اس کا سنگ بنیاد 1550 میں رکھا گیا اور 1557 میں اس کی تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچی. یہ مسجد ترکی کی تمام مساجد سے ممتاز ہے. اس مسجد کا گنبد کہتے ہیں. گنبد بہت ہی دل نواز ہے. اس گنبد کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے 5 اور گنبد ہیں جو بالکل اس طرح محسوس ہوتے ہیں جیسے ستاروں کے درمیان چاند. اس مسجد کی کھڑکیوں پر بے انتہا نقش و نگار بنے ہوئے ہیں. یہ مسجد ترکوں کے فن تعمیر اور ان کی نفاست پسندی کا حسین مرقع ہے. سلیمانیہ سے ملحق ایک بڑا فاطمہ پڑھ کے دیکھیں بیٹے. فاطمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ ہے بچے؟ ہارون آپ پڑھیں. ہارون ہارون آواز آ رہی ہے آپ کو بیٹے؟ بہت سارے بچے کم آتے ہیں، جو آتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو پھر کلاس نہیں پوری طریقے سے لیتے بیٹے. چلیں آپ پڑھیں، پھر السا آگے آپ ہی پڑھیں. سلیمانیہ سے ملحق ایک بڑا حکم نامہ ہے.